اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو جلدی سے یا وہابو یا رزاقو رات کو پڑھ کر سو جاؤ، صبح بستر پر دولت بکھری پڑی ہوگی، اٹھ کر دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے ہی ڈھیر ساری دولت آ گئی ہے۔ جب آپ رات کو سوئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب صبح آپ نے اٹھ کر دیکھا تو پورے گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت بکھری پڑی تھی۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دے گا۔ ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر ہاتھوں میں ڈھیروں رزق اور مال و دولت نہ آئے تو پھر کہنا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو رات کو آپ نے سونے سے پہلے کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد تو جیسے رزق اور مال و دولت کو آپ سے پیار ہی ہو جائے گا، ڈھیروں دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی بھی آپ پیسہ خرچ کریں گے، مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس پیسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ روپیہ پیسہ بہت برکت والا ہوگا۔ انسان کی زندگی میں دولت نہ ہو تو ایسی زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر اور ورد کرنے سے دولت آپ پر مہربان ہوتی ہے، تنگ دستی اور بے روزگاری سے نجات ملتی ہے۔ تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ انسان اگر انہی وظیفے کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لے تو زندگی پرسکون اور آزمودہ ہو جائے گی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے اس وظیفے کو غور و توجہ سے نوٹ فرما لیں، بڑی احتیاط سے سن لیں، تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ ایسی مکمل اور جامع تسبیح ہے، ایسی طاقتور تسبیح ہے، انشاءاللہ جب آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سو جائیں گے تو صبح دولت کا ضرور انتظام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ جو تسبیح آپ کو بتاؤں گا، اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے اور پھر ہی عمل کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشکلات میں گھرا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی افسر ہے۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں ضرور آتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، میری تنخواہ کے پیسوں سے بھی گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کے دور میں تو جتنے پیسے بھی اور کتنی بھی دولت کما لیں، مگر پیسے بھی پورے نہیں ہوتے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، کبھی رزق کی فراوانی ہوتی ہے تو کبھی تنگ دستی، کبھی مسائل تو کبھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہی رہتا ہے۔ یہ تمام مسائل تو زندگی کا حصہ ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری ہر حاجت اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آپ سب ہی کامل یقین سے آج کا یہ وظیفہ جب آپ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیبی ہاتھوں سے اور غیب سے ہی آپ کے لیے اتنی زیادہ مال و دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر کے جتنی بھی دولت اور رزق کے حوالے سے مسائل ہیں، پریشانی ہے، مشکلات ہے، وہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ لیکن پہلے بھی کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ پاک سے مانگو تو پورے یقین اور پوری امید کے ساتھ مانگو کہ مجھے لازمی ملے گا، اور جب آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، آپ کی مشکلات تمام کی تمام دور ہو جائیں گی۔ وہ تمام دکھ تکلیف اور مشکلات جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، انشاءاللہ وہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق اور اتنی زیادہ دولت سے مالا مال کر دیں گے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس ایک تسبیح سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ قرض کے دلدل میں پھنسے ہیں تو میرا اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو قرض سے نجات دے گا۔
یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن انکم بہت تھوڑی ہے، تو اللہ پاک اپنے کرم سے ایسے ذرائع پیدا کر دے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کو اپنے پاس پوری توجہ سے نوٹ فرما لیں، ایک نوٹ بک لے لیں، کیونکہ بعد میں اکثر افراد کمنٹ میں پوچھتے رہتے ہیں وظیفے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس وظیفے کو ہم کس طرح کریں، کتنی تعداد میں کریں یا کس وقت کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس وظیفے کو آپ اپنے پاس اچھی طرح سے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے میری ان تمام بہنوں اور ماؤں سے مؤدبانہ گزارش ہے، اس وظیفے کو آپ اپنے خصوصی دنوں میں بالکل نہ کرنا۔ یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان صفاتی ناموں کے ساتھ ساتھ سورۃ الکوثر کا وظیفہ بھی بتاؤں گا، جیسے آپ روزانہ رات کو سوتے وقت کر لیں، یعنی بستر یا چارپائی پر جانے کے بعد اور سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کی مال و دولت میں، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت اور اضافہ ہو جائے گا۔ وظیفے کو آپ نے زیادہ نہیں، صرف 5 دن لگاتار کرنا ہے۔ صرف 5 دن لگاتار آپ پورے یقین کامل اور توجہ کے ساتھ یہ عمل کر لیں، تو صبح جب آپ اٹھ کر دیکھیں گے تو چھٹے دن آپ کے پاس غیبی طریقے سے ڈھیروں رزق اور مال و دولت آ چکا ہوگا۔ آپ نے باوضو حالت میں ہی اپنے بیڈ پر یا چارپائی پر جب آپ سونے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیحہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم از کم 3 بار ان دونوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کر لینا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو وظائف کر کے اب تھک چکے ہیں، اگر تو آپ نے ہر ممکن کوشش بھی کر لی ہے مگر اس کے باوجود بھی آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے ختم نہیں ہو رہی ہے، اب بے حد مایوس ہو چکے ہیں، تب بھی آپ لوگ مایوسی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو لازمی کر لینا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو انتہائی ادب اور مؤدبانہ طور پر اور آپ لوگوں نے وضو کا خاص اہتمام کرتے ہوئے اور یقین کو کامل اور پختہ رکھتے ہوئے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے کہ جیسے میں آج سوؤں گا اور صبح مجھے دولت مل جائے گی۔ اس آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ تو تعوذ اور تسمیحہ آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے۔ کم از کم 3 بار آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو زیادہ برکات حاصل ہوں گی۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کرنی ہے، یعنی کہ جب آپ لوگ بستر پر جائیں سونے سے پہلے کسی سے بات چیت بالکل بھی نہ کریں۔ آپ نے سب سے پہلے ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ ان ناموں کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو وہ ایک بار ہی شمار کیا جائے گا، جیسے کہ یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق ایک بار ہوا، جیسے یا وہاب یا رزاق ایک بار، یا وہاب یا رزاق یہ 2 بار۔ اس مبارک ناموں کو آپ لوگ اس طرح سے پڑھ لیں گے، اور آپ لوگوں نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ 160 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے، یعنی کہ یا وہاب یا رزاق ایک ہوا، اس طریقے سے 160 بار پڑھ لیں گے، اور 121 مرتبہ سورۃ الکوثر آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے اس طرح سے، اس ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو بھی 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ اس وظیفے کو لگاتار 5 دنوں تک آپ لوگ لازمی کرتے رہیں۔ اگر 5 دن میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہو تو آپ لوگوں نے 40 دن تک کے اس وظیفے کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا جو عمل اگر پختہ رہے گا، آپ لوگوں کا عقیدہ اور توکل مضبوط رہے گا، چٹان کی طرح رہے گا کہ اللہ پاک ضرور عطا کرے گا، تو یقین جانے 5 دن تو بہت دور کی بات، 3 دن میں ہی آپ لوگوں کی دولت کا انتظام ہونے لگے گا، رزق کے مسائل حل ہونے لگیں گے، گھر میں خیر و برکت آ جائے گی، جو بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، بچے اگر تنگ کرتے ہیں وہ بھی تنگ نہیں کریں گے، اگر آپ کا سیٹ آپ کو بہت پریشان کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے آپ کو، جو آپ کے کاروبار میں آپ کو پریشان کرنے والے لوگ ہیں وہ سب بھی اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، آپ کے راستے سے خود بخود ہٹ جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور اتنا طاقتور ہے کیونکہ اللہ پاک کے جو 2 صفاتی نام آپ نے پڑھنے ہیں وہ بڑے
یقین کریں مجرب نام ہے یا وہاب یا رزاق، اے غیبی خزانے دینے والے، اے روزی دینے والے، بڑے مجرب نام ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے اور اس عمل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ جو میرے بہن بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو سلامتی والا رزق عطا فرمائے، اللہ پاک اپنے گھر کا بار بار دیدار فرمائے، اپنے والدین کا فرما بردار رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔